بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ کینیڈا کی جوابی کارروائی، امریکی درآمدات پر 25% ٹیکس عائد کر دیا۔ چین، کینیڈا اور میکسیکو پر نیا ٹیرف عائد کرنے پر کینیڈا کے وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت جواب دے دیا۔ امریکہ کی طرف سے کینیڈین درآمدات پر ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی امریکی درآمدات پر ٹیرف 25% عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرف کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا کے عوام مقامی اشیاء خریدیں، چھٹیاں بھی اپنے ملک میں ہی گزاریں۔ واضح رہے، امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو سے درآمد کردہ اشیاء پر 25%، جبکہ چین سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر 10% ٹیرف عائد کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا مصر کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مصر کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کر لیا۔ فون پر مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصری ہم منصب سے جنگ بندی معاہدے پر بھی گفتگو کی۔ مصری صدر نے مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے ضروری کوششوں پر زور دیا۔ دونوں صدروں نے دو طرفہ تعلقات، عالمی امور اور اقتصادی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی اور مصری صدر نے دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ دوسری جانب امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کا عمل جاری ہے۔ 7300 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ محکمہ ہوم لینڈ کا کہنا تھا کہ کریک ڈاؤن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کیا گیا۔ سیکیورٹی بے دخل افراد میں زیادہ پرتشدد جرائم میں ملوث ملزمان شامل تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی مقبوضہ مغربی کنارے پر فضائی کارروائی، فلسطینی نوجوان شہید۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں فضائی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں نوجوان شہید ہو گیا اور یہ کارروائی تیسرے ہفتے سے جاری ہے۔ فلسطینی عہدیداروں کے مطابق جنین اور قریبی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی ان کارروائیوں کے دوران اب تک 2 لڑکیوں سمیت 18 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ میں جنگ بندی کے بعد شمال مغربی کنارے میں 21 جنوری کو چھاپے شروع کر دیے تھے، اور اسرائیل کا کہنا تھا کہ سینکڑوں فوجی ایئر فورس کے تعاون سے جنین میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 18 فلسطینیوں کی شہادت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ 60 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ جنین میں فوج اس وقت تک موجود رہے گی جب تک فوجی آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے آپریشن کے خاتمے سے متعلق واضح نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لاس اینجلس کی جنگلات میں لگنے والی آگ پر 3 ہفتوں کی جدوجہد کے بعد آخرکار قابو پا لیا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ لگنے کے 2 بدترین واقعات پر 3 ہفتوں تک جدوجہد کے بعد بالآخر قابو پا لیا گیا ہے، جہاں 30 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ریاستی فائر فائٹنگ ایجنسی کال فائر نے اعلان کیا کہ لاس اینجلس کے دونوں مقامات پر لگی آگ پر 100% قابو پا لیا گیا ہے اور یہ حالات مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کئی دنوں تک آگ لگنے کے سنگین خطرات سامنے نہ آنے پر شہریوں کو بے دخل ہونے کے لیے دیے گئے احکامات واپس لے لیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس میں 7 جنوری کو 2 مقامات پر بدترین آگ لگی تھی، تاہم اس کی حتمی وجہ سامنے نہیں آئی، لیکن تفتیش کا عمل بدستور جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب ممالک نے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ عرب ممالک نے فلسطینیوں کی اپنی زمین سے جبری بے دخلی اور مصر اور اردن منتقل کرنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ عرب ممالک کا اجلاس گزشتہ روز مصری دارالحکومت قاہرہ میں ہوا، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، قطر اور اردن کے وزراء خارجہ کے علاوہ فلسطینی اتھارٹی کے حکام نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں عرب لیگ نے فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے جبری بے دخلی ناقابل قبول قرار دے کر غزہ کے لوگوں کو اردن اور مصر منتقل کرنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔
وزارت خارجہ کے اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد، دو ریاستی حل کے لیے امریکی صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی، جبکہ اسرائیلی فوج سے غزہ پٹی خالی کروانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے نکالنا نسل کشی کے مترادف قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈان کی سبزی منڈی میں شیلنگ، فضائی کارروائی سے 56 افراد ہلاک۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سوڈان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورس نے ہفتے کو سبزی منڈی پر حملہ کیا، جس سے 56 افراد کی ہلاکت کے علاوہ 158 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ سوڈان کی حکومت کے ترجمان اور وزارت ثقافت نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جام حق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اور اس حملے سے وسیع پیمانے پر تباہی پھیل گئی ہے۔ وزیر ثقافت اور ترجمان نے بتایا کہ پیراملٹری فورسز کے مجرمانہ ریکارڈ میں ایک اور خونریز واقعے کا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ یعنی شاہدین کا کہنا تھا کہ سبزی منڈی پر آرٹلری شیلنگ مغربی امدرمان سے ہو رہی تھی، جہاں RSF کا بدستور کنٹرول ہے اور ان کو ڈرونز کی سہولت بھی حاصل ہے۔ جنوبی امدرمان میں ایک شہری نے بتایا کہ RSF نے گلیوں میں شدید فائرنگ کی اور مزید یہ کہ آرٹلری شیلنگز اور راکٹ بھی برسائے۔ حملے میں بچ جانے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ شیل سبزی منڈی کے مرکزی مقام پر آ کر لگے، اس لیے ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا اسرائیل کے اونروا سے روابط منقطع کرنے پر تشویش کا اعادہ۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے جمعے کے روز اسرائیل کی جانب سے اس قانون کے نفاذ پر اپنی سخت تشویش کا اعادہ کیا، جس کے تحت اسرائیلی حکام اور اقوام متحدہ کی فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کے درمیان کسی بھی قسم کے رابطے پر پابندی ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی حکومت کی طرف سے شائع کردہ تینوں ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ امدادی کارروائیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اونروا کا کہنا تھا کہ اگر غزہ میں اس کی امدادی کاموں کو روکنے پر مجبور کیا گیا تو اس سے اسرائیل حماس جنگ بندی خطرے میں پڑ جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام میں عالمی اتحاد کے اڈوں کے لیے فضائی اور زمینی راستوں سے فوجی کمک روانہ، ایسے وقت میں جب شام کے مغربی علاقوں میں کشیدگی چھائی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اتحاد کی افواج نے الاسکا کے شمال میں رامیلان کے علاقے میں کرابل جیری عسکری اڈے پر مزید عسکری، لاجسٹک اور طبی کمک کے علاوہ ہتھیاروں کی اضافی کھیپ روانہ کر دی۔ یہ کمک ایک کارگو جہاز کے ذریعے پہنچائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اتحادی افواج نے زمینی راستے 60 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ بھیجا۔ ان ٹرکوں پر بڑی بختربند گاڑیوں کے علاوہ بھاری ہتھیار، توپیں، فوجی گاڑیاں، ایندھن کے ٹینکر شامل ہیں۔ یہ قافلہ عراق کے علاقے کردستان سے روانہ ہوا۔ عرب ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق یہ بات شام میں انسانی حقوق کی رصدگاہ المرصد نے بتائی ہے۔ اس سے قبل 28 جنوری کو بھیجی جانے والی بین الاقوامی اتحاد کے زیر انتظام ایک کارگو جہاز لاجسٹک اور فوجی سازوسامان لے کر الاسکا کے جنوب میں الشدادی فوجی اڈے پر اترا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔